السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کا ہمارا جو سبق ہے، سبق نمبر 16، ہدایہ جلد ثانی، صفحہ نمبر 334 کی عبارت وَمَنِ ادَّعَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان علوم کی عظمت، ان کی اہمیت اور ان علوم کا دنیا آخرت کی ہماری بنیادی ضرورت ہونا ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔ ابھی باقاعدہ کتاب نکالتے ہیں اور کتاب سے سبق شروع کرتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنِ ادَّعَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَأَقَامَتْ بَيِّنَةً فَجَعَلَهَا الْقَاضِيُّ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَهَا وسعها المقام معه وأن تدعه يجامعها، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أولا، وفي قوله الآخر وهو قول محمد رحمه الله لا يسعه أن يطأها، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى لأن القاضي أخطأ الحجة إذا الشهود كاذبة فصار كما إذا ظهر أنهم عبيد أو كفار، ولأبي حنيفة رحمه الله أن شهود صدقة عنده وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقيقة الصدق بخلاف الكفر والرق لأن الوقوف عليهما متيسر، وإذا ابتنى القضاء على الحجة وأمكن تنفيذه باطنا بتقديم النكاح نفذ قطعا للمنازعة بخلاف الأملاك المرسلة لأن في الأسباب تزاحما فلا أمكان والله أعلم۔ یہ ہماری عبارت ہے، ابھی باقاعدہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور جس آدمی نے جس عورت نے دعویٰ کر دیا، جس کسی شخص پر، اور جس آدمی پر ادعت دعویٰ کر دیا، امرأتن کسی عورت نے، انہو تزوجہا کہ اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، وَأَقامت مرد کے انکار کرنے کی صورت میں اس نے وَأَقامت بَيِّنَةً بینہ قائم کر دیے، گواہ پیش کر دیے، فَجَعَلَ الْقَاضِي امرأتہ تو فَجَعَلَہا قاضی بنا دے گا اس عورت کو اس کی بیوی، وَلَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَہا حالانکہ اس مرد نے اس بیوی کے ساتھ نکاح اس عورت کے ساتھ نہیں کیا، وَسَعَهَا الْمُقَامُ مَعَهُ اور اس عورت کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اس مرد کے ساتھ ٹھہرے، وَأَن تَدَعَهُ یا اس کو چھوڑنے کی بھی اس کے پاس گنجائش ہے کہ وہ اس کے ساتھ جمع کرے، یعنی عورت کے ساتھ اس بات کی گنجائش بھی ہے کہ وہ اس شوہر کے ساتھ رہے، اور اس چیز کی بھی گنجائش ہے کہ وہ اس مرد کو چھوڑے، یعنی اجازت دے کہ وہ اس کے ساتھ جمع کرے۔ اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے، یہ حکم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وَهُوَ قول ابی یوسف اور یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا قول ہے، اور وفی قول ابی یوسف اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے قول میں جو کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، یہ ہے کہ لا یسعہ مرد کے لیے کوئی گنجائش بھی نہیں ہے اس عورت سے وطی کرنے کی، اور وہ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، لأن القاضی اخطأ الحجہ اس لیے کہ قاضی نے حجت میں غلطی کی ہے، خطا کی ہے، اسے شہود و کاذبۃ کہ اس لیے کہ یہاں جو گواہ پیش کیے ہیں عورت نے، یہ گواہ جھوٹے ہیں، یہ گواہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، تو فصار کما اذا ظہر انہم عبید، تو یہ مسئلہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ جب یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ گواہ غلام ہیں یا کافر ہیں،
چونکہ کافر یا غلام کی گواہی قبول نہیں ہے تو یہ بھی یہاں ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے کہ یہ کافر یا غلام کو گواہ پیش کیا گیا، جھوٹوں کو پیش کرنا ایسا ہی ہوا۔ والے ابی حنیفہ سے یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، مذہب تو اوپر بیان ہو گیا، تو اب ان کے مذہب کی دلیل دی جا رہی ہے کہ ان شہود صدقۃ عندہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گواہ سچے ہیں، عندہ عند القاضی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ قاضی کے ہاں وہ گواہ سچے ہیں، ان شہودہ کہ وہ گواہ صدقۃ سچے ہیں، عندہ یعنی عند القاضی، قاضی کے ہاں، وهو الحجۃ، اور یہی حجت ہے، لتعذر الوقوف علی حقیقت صدق، اس لیے سچائی کی حقیقت پر مطلع ہونا متعذر یعنی مشکل ہونے کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ گواہ سچے ہیں قاضی کے نزدیک، وهو الحجہ، اور یہی حجت ہے، لتعذر مشکل ہونے کی وجہ سے، الوقوف علی حقیقت صدق، سچائی کی حقیقت سے واقف ہونا مشکل ہونے کی وجہ سے، بخلاف الکفر والرق، بخلاف کفر اور غلامی کے، بخلاف کفر اور رقیت یعنی غلامی کے، لأن الوقوف علیہما متیسر، اس لیے کہ ان دونوں پر مطلع ہونا یعنی کسی کے کفر اور غلامی کو پہچاننا یہ تو آسان ہے، یہ تو آسان ہے، وَإِذَا ابْتَلَى الْقَضَاءَ، آسان ہے، وَإِذَا ابْتَلَى الْقَضَاء سے یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جھگڑے کو کیا ہو جائے گا جب قضاء کا دار و مدار، وَإِذَا، اور جب ابتنا القضاء علی الحجہ، قضاء بمعنی قضاء فیصلہ، جب فیصلے کا دار و مدار حجت پر ہے، وَإِذَا، اور جب ابتنا یعنی مبنی کیا گیا ہے، دار و مدار ٹھہرایا گیا ہے قضاء فیصلے کا حجت پر، وَأَمْكَنَ تَنْفِيذُهُ، اور نکاح کو مقدم کر کے نافذ کرنا بھی ممکن ہے، باطناً باطنی طور پر، یعنی نکاح کو مقدم کر کے اس کا باطناً نافذ کرنا بھی ممکن ہے، بتقدیم النکاح، نکاح کو مقدم کرنے کی وجہ سے، تو نفذ قطعا للمنازعۃ، تو پھر کیا ہو جائے گا نکاح حقیقت میں جو ہے وہ کیا ہو جائے گا نافذ کر دیا جائے گا، للمنازعۃ، جھگڑے سے بچنے کے لیے، تو نکاح جھگڑے سے بچنے کے لیے نافذ کر دیا جائے گا، بخلاف املاک مرسلہ کے، املاک مرسلہ کے، لأن فی الاسباب تزاحما، اس کیوں کہ اسباب میں مزاحمت ہے، جھگڑا ہے، بچ بچاؤ ہے، فلا امکان واللہ اعلم، تو یہاں نفاذ کا لہذا ان یعنی اسباب مراسیل ان کے مرسلہ کے نافذ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ ہمارا آج کا ہدایہ کا جو عبارت پڑھی اس کے متعلق سبق ہے۔ یہاں سے مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نکاح نافذ کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی دو صورتیں، دو حالتیں بیان ہوئی، نمبر ایک ظاہری، نمبر دو باطنی حالت۔ ظاہری حالت تو یہ ہے کہ نکاح کے نافذ ہونے کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ ما بین الناس، لوگوں کے سامنے کوئی حکم ثابت ہو اور اس پر دنیاوی احکام کا مرتب ہونا ممکن ہو، مثلا نکاح کی صورت میں شہرت کو وطی پر قدرت حاصل ہو اور بیوی نان و نفقہ اور قسوہ وغیرہ کی مستحق ہو جائے، تو یہ نکاح کا نفاذ ظاہری ہے۔ اور نکاح کا باطنی طور پر نافذ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ عند اللہ اس حکم کی حلت ثابت ہو جائے، اس نکاح کا حلال ہونا اللہ کے ہاں ثابت ہو جائے، تو یہ باطنی طور پر نکاح کا نفاذ ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ املاک کی دو قسمیں، ایک املاک مرسلہ، ایک املاک مقیدہ۔ املاک مرسلہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ان میں سبب ملکیت مذکور نہیں ہوتا، مثلا کوئی آدمی کہتا ہے یہ میرا غلام ہے، اور سبب نہیں بیان کیا کہ وہ غلام کیسے میری ملکیت میں آیا، میں کس طرح اس کا مالک بنا، آیا میں نے خریدا، مجھے کسی نے ہبہ کیا، یا کسی نے میرے حق میں وصیت کی، غلام مجھے مل گیا اور میں ملکیت حاصل ہو گئی، ملکیت کا سبب بیان نہیں کیا، سبب بیان
نہیں کیا، صرف ملکیت کو بیان کیا ہے۔ اور دوسری املاک مقیدہ ہے۔ املاک مقیدہ وہ املاک جائیداد کو کہتے ہیں، وہ املاک کہلاتی ہیں جن میں سبب ملکیت بھی مذکور ہو کہ مالک بننے کی وجہ اور سبب کیا ہے۔ مثلا کوئی آدمی کہتا ہے یہ میرا غلام ہے اور میں نے اس کو فلاں سے خریدا ہے، یا مجھے زید نے ہدیے میں دیا، یہ میں نے غلام علی سے خریدا، تو یہ تمام جو تفصیلات ہیں اب اس نے بیان کر دی، تو لہٰذا اب ان کا یہ حکم ہے ایسی املاک مقیدہ کا کہ اگر قاضی نے املاک مرسلہ میں جھوٹی شہادت پر فیصلہ کر لیا تو تمام ائمہ کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ قاضی کا فیصلہ ظاہراً نافذ ہو جائے گا، باطناً نافذ نہیں ہوگا۔ اور املاک مقیدہ کے سلسلے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ صورت مسئلہ کچھ یوں ہے یہاں پر کہ اگر کسی عورت نے، جمیلہ عورت تھی، اس نے جمیل نامی مرد پر جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا شوہر ہے، اس نے مجھ سے شادی کی ہے، جبکہ وہ جمیل بیچارہ شوہر جو ہے وہ انکار کر رہا، مگر اس عورت نے اس پر بینہ پیش کر کے اپنے دعوے کو اور مضبوط کر دیا۔ دعویٰ دلیل سے پکا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اب قاضی نے ان کے دونوں کی باتیں سن کر دعوے کے مطابق عورت کو مدعی علیہ کی بیوی قرار دے دیا، گواہ موجود ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قاضی کا یہ فیصلہ ظاہراً و باطناً دونوں طرح قابل نافذ ہے، قابل تنفیذ ہے، نافذ ہو جائے گا۔ اور عورت کو اس مرد کے ساتھ رہنے کی بھی اجازت ہوگی اور ہم بستری کی بھی اجازت ہوگی، یعنی شوہر کو اپنے ساتھ جماع کی اجازت دے گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی پہلے تو اسی کے قائل تھے، ان کا پہلا قول یہ ہونے کا مطلب۔ امام محمد اور امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ قاضی صاحب کا یہ فیصلہ ظاہراً تو نافذ ہو جائے گا لیکن باطناً یہ فی الحقیقت نافذ نہیں ہوگا، اور عورت کو فی الحال مرد کے پاس رہنے کی کوئی گنجائش، مرد کے پاس رہنے کی گنجائش تو ہوگی مگر ان کے لیے آپس میں ملنا یعنی جماع وغیرہ کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول بھی یہی ہے جو امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ ان تمام حضرات کی دلیل یہ ہے کہ جب جھوٹے گواہی جھوٹے ہیں تو ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ کر کے قاضی نے پھر حجت بازی میں غلطی کی۔ حجت میں غلطی کرنے سے فیصلہ ظاہراً تو نافذ ہو جاتا ہے مگر باطناً نافذ نہیں ہوتا، لہذا یہاں بھی قاضی کا مذکورہ فیصلہ ظاہراً تو نافذ ہو جاوے گا، باطناً نافذ نہیں ہوگا، لہذا مرد اور عورت کے لیے وطی کا حلال ہونا بھی ثابت نہیں ہوگا۔ اور یہ مسئلہ تو بالکل ایسے ہے کہ قاضی نے دو آدمیوں کی گواہی سے فیصلہ کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو دو گواہ تھے نا وہ دونوں غلام تھے یا کافر تھے، یا ایک غلام ایک کافر تھا، تو معلوم ہے کہ کافر اور غلام میں گواہ بننے کی اہلیت نہیں ہوتی، تو یہاں بھی قاضی کا فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا، باطناً نافذ نہیں ہوگا۔ ایسی طرح صورت مسئلہ مذکورہ میں عورت کے بیوی ہونے کے دعوے کے باوجود بھی قاضی کا فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا، اس لیے کہ یہاں گواہ کذاب ہیں، مکار ہیں، فراڈیے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ قاضی کو جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ ظاہر کو دیکھ کے کرنا ہوتا ہے، اور صداقت اور سچائی یہ باطنی چیز ہے، ظاہری چیز نہیں ہے، باطنی امر ہے جس کی حقیقت پر مطلع ہونا دشوار ہے۔ اور چونکہ گواہوں نے خود آگے بڑھ کر گواہی دی ہے اس لیے قاضی یہ ظاہری عدالت پر فیصلہ کرے گا، کیونکہ یہی قاضی کے ہاں حجت ہے، اور حجت کے ثابت ہو جانے کے بعد فیصلہ کرنا قاضی پر لازم ہو جاتا ہے، لہذا جب حجت ثابت ہو گئی تو اب قاضی کا فیصلہ جس طرح ظاہراً نافذ تھا نافذ ہوگا، اسی طرح باطناً بھی نافذ ہوگا۔
اور جب باطنی طور پر بھی وہی فیصلہ نافذ ہوگا تو ان کے لیے پھر وطی کا حلال ہونا بھی ثابت ہو گیا، آپس میں مل جل کے میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں۔ بخلاف الکفر، یہاں سے صاحبین نے صورت مسئلہ مذکورہ میں قاضی کے فیصلے کو باطناً نافذ نہ ماننے پر گواہوں کے کفر اور ان کی رقیت والی صورت پر قیاس کیا تھا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس قیاس کا جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ مذکورہ مسئلہ کفر اور مسئلہ رقیت یعنی غلامی پر قیاس کرنا درست ہی نہیں، کیونکہ کفر اور رقیت میں حقیقت حال پر مطلع ہونا آسان ہے، جبکہ صداقت سچائی کے معاملے میں یہ کام بڑا دشوار اور مشکل ہے۔ کیسے ایک آدمی کے اندر کا پتہ چلے گا یہ سچائی یا جھوٹا؟ اس لیے صداقت اور سچائی کو کفر اور غلامی پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ آگے جو ہے وہ درست نہیں، یہاں سے وَأَمْكَنَ سے ایک اعتراض مقدر کا جواب دیا جا رہا ہے، وَأَمْكَنَ تنفیذُهُ۔ اعتراض یہ کہ قضا میں تو کسی ثابت شدہ چیز کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، قضا سے غیر ثابت چیز کو تو ثابت نہیں کیا جاتا۔ یہاں تو جب مدعی دعویٰ کرنے والی مدعیہ اور مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ ہوا ان کا نکاح ہی ثابت نہیں شروع سے، تو پھر باطناً کیسے قضا کا نفاذ ہوگا؟ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں اقتضاء انکاح کو متقدم مان لیا جائے گا، نکاح کے فیصلے کو مقدم مانیں گے۔ قاضی کے فیصلے کی نوعیت یہ ہوگی کہ پہلے گویا قاضی ان کا نکاح کرے گا، پھر اس کو ثابت کرے گا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح کرنے سے جب مرد کے لیے وطی کی حلت ثابت ہو جائے گی، وطی کرنا حلال ہو جائے گی، تو دوبارہ جب مرد عورت سے وطی کا مطالبہ کرے گا تو کیا ہو جائے گا کہ عورت کے لیے اب دوبارہ باوجود اس کے کہ ایک دفعہ وطی ہو چکی ہے تو دوبارہ بھی انکار کی گنجائش نہیں رہے گی، بخلاف املاک کے۔ املاک مقیدہ کی قبیل میں سے تھی اور اسی سے متعلق تھی، لیکن املاک مرسلہ میں چونکہ سبب ملک مذکور نہیں ہوتا، اس لیے اگر ان میں کوئی آدمی کسی باندی کے مالک ہونے کا دعویٰ کر دے تو قاضی کا فیصلہ صرف ظاہری نافذ ہوگا، مدعی کو اس باندی سے وطی کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں ملکیت تو ہے لیکن ملکیت کا سبب مذکور نہیں ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ ایک چیز میں ملکیت کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، لہذا اب اگر کسی سبب کے ثابت محقق اور مدلل ہوئے بغیر قاضی اس کی جہت کو متعین کرے گا تو یہ ترجیح بلا مرجع اور قضا بغیر حجت کے کرنا لازم آ جاوے گا، جو کہ درست کام نہیں ہے۔ اس لیے املاک مرسلہ میں تو نفاذ باطنی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔